اللہ عیب نہیں گنتا تمہارے، وہ تو بخش دیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اور اس غم سے پناہ مانگنی چاہیے جس میں بے بسی شامل ہو اور انسان اپنے راز اگلنا شروع کر دے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہیں۔ آج وہی کل ہے جس کل کی فکر ہمیں کل تھی۔ اگر ہو رہی ہے دیری تم اپنی دعائیں بڑھا دو، اگر بڑھ رہی ہے دل کی بے چینی تم اس رب کا ذکر بڑھا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام ابن آدم انسان خطا کار ہیں اور ان میں سب سے بہترین توبہ کرنے والے ہیں۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ماضی کی یادوں کا بوجھ اتار دیں۔ ہمیشہ ان لوگوں سے سیکھیں جو کسی مقام پر پہنچ چکے ہوں۔ تم تکلیف میں ہو تو وہ الشافی شفا دینے والا، تم غریب ہو وہ الغنی مالدار اور خود کفیل، تم اکیلے ہو وہ الوکیل کافی ہے، تم دور ہو وہ القریب قریب ہے، تم گناہگار ہو وہ الرحمن رحم کرنے والا ہے۔ وقت بدلتا ہے کہ انسان اس کشمکش سے باہر نکل کر صرف ایک بات سمجھ جاتی ہے، چیزیں تو چلو عارضی ہیں لیکن انسان خود بھی عارضی ہے۔ صحیح منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار سے زیادہ اہم سمت ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، خوشی، وقت، خواب، صحت، پیار، امید، مخلص دوست۔ ایک کھلا دشمن کسی دھوکے باز دوست سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ تین چیزیں ذلیل کرتی ہیں، چوری، چغلی اور جھوٹ۔ تین چیزیں پاک رکھو، جسم، لباس اور خیالات۔ تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ تین چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ تین چیزیں باقاعدگی سے پڑھو، نماز، قرآن اور درود۔ تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرض۔ ان لوگوں کی بھی ضرور مدد کریں جو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہوں۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ کبھی تم نے کچھ کھویا بھی تھا۔ زندگی کی ایک قسم آپ کی زندگی میں اچھے لوگوں کا موجود ہونا بھی ہے۔ اس کائنات کا اختتام بدی پر نہیں ہوگا، خیر پر ہوگا۔ خیر تھی، خیر ہے، خیر رہے گی۔ خیر بانٹنے والے کبھی نہیں مرتے۔ آتش دوزخ نہ دیکھ غضب سے مجھ کو، بڑا رحیم ہے وہ جس کا گنہگار ہوں میں نے اخلاص کے شیشے میں اپنا لہو پیش کیا، پھر بھی جو لوگ منافق تھے منافق رہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھے اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھے۔ شاہ مر جائے نا تو پرواہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں، آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا؟ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی پرواہ چھوڑ دیں۔ انسان کے جسم کے دو مقام ایسے ہیں جنہیں خدا نے اپنی قیام گاہ کہا ہے، شہرگ اور دل۔ کوشش کریں کہ یہ ہمیشہ صاف و پاکیزہ رہیں۔ کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہو نہ ہو، لیکن بوڑھے باپ کی جوانی ضرور ہوتی ہے، اس لیے اپنے والدین کی قدر کیجیے۔ ممکن ہے ساری دنیا ہی آپ کو مایوس کرے اور آپ کا واحد لشکر آپ کی ماں رہ جائے۔ لوگ کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے، میرے لیے وقت نمک کی طرح تھا جو میرے زخموں پر گرتا رہا، انہیں چیلتا رہا۔ جسے نعمتوں کا شعور حاصل نہ ہو اس کے لیے وہ دشواریوں کے سوا کچھ نہیں۔ اگر خوشی کا ایک در بند ہو جائے تو اللہ پاک ایک اور در کھول دیتا ہے، مگر ہم وہ کھلا در دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم بند دروازے کے پیچھے رو رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں بہت سے صاحب غم ماضی کی کتاب ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے،
اور وہی زندگی ہے۔ اصل میں اندھا وہ نہیں جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں، بلکہ اندھا وہ ہے جسے اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دینا اور انہیں کمتر سمجھنا گناہ ہے۔ جب کوئی دکھ پہنچے یا پریشانی آئے تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں میں رو لیا جائے، اس سے دل کو تسلی اور اللہ پاک کی مدد آئے گی۔ ناشکری کرنے والے سے نعمتوں کی چھاؤں ہٹ جاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں ہے۔ وہ بیچ اپنے چلکے کو اترنے نہ دے، وہ کبھی ایک پلدار درخت نہیں بن سکتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک چغل خوری اور کینہ پروری جہنم میں ہیں، یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، بخل ایسی بری خصلت ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ حرام اور سکون دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ قرض کی ادائیگی میں دیر ظلم ہے، باوجود استطاعت کے قرض کی ادائیگی میں جان بوجھ کر ایک ساعت بھی دیر کرنا ظلم میں داخل ہے، مگر بااجازت قرض خواہ عبادات قبول ہوں یا نہ ہوں، ندامت قبول ہو جاتی ہے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ یہ آیت میرا حوصلہ ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ اپنے نفسوں کی تربیت کی ذمہ داری قبول کرو اور انہیں ان کی بری عادتوں سے روکو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آدمی کا اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور غلطی کرنے والوں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ تھوڑا عمل جسے پابندی سے انجام دیا جائے اس کثیر عمل سے بہتر ہے جس سے آدمی اکتا جائے۔ اپنے نفس کو اتنی حلال خوشیاں دو کہ وہ حرام کے تقاضے چھوڑ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے لیے تیاری کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اس کے باوجود اللہ سے اچھی امیدیں رکھے۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ رشتے اور دوستی کو بچانے کے لیے معذرت کرنے والا نہ خطاوار ہوتا ہے اور نہ کمزور۔ یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ کانٹوں سے بری شاخ کو ایک پھول خوبصورت بنا دیتا ہے، اسی طرح غریب سے غریب گھر کو نیک سیرت عورت جنت بنا دیتی ہے۔ مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی یہ سمجھ رکھتا ہے کہ پانی میں نہیں جانا ہے، اور بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی کی طرف رخ کرتا ہے۔ ایک بند انڈے کے اندر یہ سمجھ اور فطرت کس نے پیدا کی؟ بے شک وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے۔ سب سے بڑی باطنی بیماری ہے مایوسی۔ ظاہری بیماری تو اس کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پہ واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ خوش لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، جو نہیں ہے وہ اللہ سے اس کی امید رکھتے ہیں، اور اگر وہ ان کو نہ ملے تب بھی وہ مایوس نہیں ہونے لگتے۔ خوشی مایوسی کا الٹ ہے، خوشی امید ہے۔ خوشی بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی، خوشی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہے۔
حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں فکر، غم، عجز، سستی، بخل، بزدلی اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حوصلے دینے والے، رشتے نبھانے والے بھی اکثر دلوں میں کینہ، کدورت اور نفرت رکھتے ہیں، مگر کمال ہوشیاری سے ظاہر نہیں ہونے دیتے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت گزرنے کے بعد جب دوسرا وقت آتا ہے تب وہ اپنے ساتھ ساری حقیقتیں بھی لاتا ہے۔ ساری کائنات آپ کو پسند کرے اور آپ کا رب آپ کو پسند نہ کرے تو واللہ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے، اور ساری کائنات آپ سے نفرت کرے اور آپ کا رب آپ سے محبت کرے تو اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ انسان زندگی میں اس وقت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے جب وہ حقیقت جانے بغیر خود کو اندھا کر لیتا ہے اور اپنے اس اندھے پن کا علاج بھی نہیں کروانا چاہتا۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، اسی لیے صبر کا اجر بھی بے حد و حساب ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا معنی رکھے گا کہ اللہ خود قرآن میں یہ تسلی دے رہا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر خوشی کا ایک در بند ہو جائے تو اللہ پاک ایک اور کھول دیتا ہے، مگر ہم وہ کھلا در نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہم بند دروازے کے پیچھے رو رہے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دکھ بانٹ لینے سے کم ہوتے ہیں، مگر وہ یہ بات بتانا بھول جاتے ہیں کہ غصے یا ناراضی میں وہی لوگ ان دکھوں کا اشتہار لگا کر آپ کو مزید اذیت سے دچار کرتے ہیں۔ خود کو ترجیح دینے کے لیے نہ کہنا بہت ضروری ہے۔ بنا سوچے سمجھے ہر ایک کی بات ماننے والے نقصان اٹھاتے ہیں، اس لیے نہ کہنا سیکھیں، پیار سے کہیں، شائستگی سے کہیں، لیکن ہر اس چیز کو انکار کریں جو آپ کی ذات کے لیے اچھی نہیں ہے۔